پہلی ورکشاپ کے اندر میں نے گردے کی پین کے لیے ایک فارمولا بتایا تھا. فندق کا مغز لینا ہے. گردے کی کتنی کی کیسی بھی پین ہو تو آپ نے فندق کا مغز 1 چمچ چائے والا 7 اپ بوتل کے ساتھ کھلا دینا. تو انشاءاللہ 7 اپ بوتل پینے سے پہلے پین ختم ہو جائے گی. جان صاحب ادھر آ جائیں. مغز فندق دینا ہے. فندق کو توڑ لینا, اس کا چھلکا اتار کے اندر سے جو گری نکلتی ہے اس کو پیس لینا ہے. ٹھیک ہے. فندق کا مغز دینا ہے, بندق نہیں دینا. بہت سارے پنساری ایسے ہیں ان سے جا کے فندق مانگو, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ریٹھا اٹھا کر دے دیتے, بندق دے دیتے ہیں. تو یہ نسخہ ایمرجنسی کنٹرول کرنے کے لیے ہر طبیب کے پاس ہر وقت میں موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ آپ کے گھر میں بھی ہونا چاہیے. آپ کی کسی اہل مندہ کو رات کے کسی وقت میں پین گردے کی ہو جائے تو آپ نے یہ نسخہ 30 ملی کا دینا ہے. دوبارہ نوٹ فرما لیں. فندق توڑ لیں, اس کی جو گری ہے اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد موٹا موٹا پیسنے, زیادہ بریک پیسنے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر آئل ہوتا ہے بادام کی گری کی طرح, وہ آئل باہر آ جاتا ہے. آپ نے موٹا موٹا اس کو پیس لینا اور 1 چمچ 7 اپ بوتل کے ساتھ آپ نے دینا ہے. انشاءاللہ گردے کی پتھری کی پین ہو, گردے کی پین ہو, پین رک جائے گی. یہ ایمرجنسی کنٹرول کرنے کے لیے. آج یہ پوچھنا چاہیں گے کہ صرف گردے کی درد ٹھیک ہوگی کہ پتھری کا اخراج بھی ہوگا؟ جی جی, یہ درد روکنے کے لیے, پتھری کے اخراج کے لیے میں اگلا نسخہ بتا رہا ہوں. ایک ہی خوراک سے گردے کی کیسی بھی پتھری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. زبردست. ٹھیک ہے جی. نوٹ فرما لیں. گردے میں یورک ایسڈ کی پتھری ہو, کیلشیم کی پتھری ہو, کسی بھی سائز کی پتھری ہو, انشاءاللہ ریت بن کر نکلے گی بغیر تکلیف کے. تو نسخہ وہ بھی آپ نے 30 ملی دینا ہے. یہ اس کی یہ شرط کے اوپر مجھے نسخہ یہ ملا تھا. یہ ایک میرے دوست ہیں, وہ تقریباً 30 سال سے 30 ملی دے رہے ہیں. حکیم نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا 200 روپے کلو کا بنتا تھا, اب 3000 روپے کلو کا بنتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں صرف اس بندے کو دوائی کھلاتا ہوں جو بکری کا دودھ لے کر میرے پاس آ جائے. کہتے ایک دفعہ میں نے کسی کو پوری دے دی, اس نے میرے جاننے والے نے جا کے 3000 کی بھیج دی. تو یہ ایک ان کی کاوش ہے کہ وہ جب بھی دیتے ہیں فری دیتے ہیں. اور آپ بھی نوٹ فرما لیں کہ آپ نے سنگے یہود کشتہ لینا ہے, چاہے خود کر لیں. خود کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ سنگے یہود کے پتھر لے آئیں, ان کو دیسی گھی سے چرب کر کے کڑاہی کے اندر یا روٹی پکانے والے توے کے اوپر رکھ کر اوپر ایک دوسرا برتن اس کے اوپر الٹا ڈال دیں, کوئی بول رکھ دیں, کوئی کڑاہی رکھ دیں. یہ 5-10 منٹ کے اندر چڑ کر کے جو پتھر ہیں الگ ہو جائیں گے. جو سنگے یہودا میں کشتہ ہو چکا ہوگا اس کو آپ پیس لیں. اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کریں کہ سنگے یہود کا کشتہ لے لیں. ہمدرد کا مل جاتا ہے, وہ بھی کام کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سنگے یہود کا 1 تولہ کشتہ لینا ہے اور 1 تولہ سنگے سنمائی لینی ہے. فرما لیں کہ سنگے یہود کشتہ 1 تولہ لینا ہے. پتھر زیادہ لیں گے تو اس کو کشتہ کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو وزن نوٹ کرنا ہے. کشتہ ہونے کے بعد اس میں جو ہارڈ پتھر ہوتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں. تو 1 تولہ سنگے یہود اور 1 تولہ سنگے سرماہی. یہ بھی کہنا کہ آ رہی ہے 2 نمبر, اس کو بھی آپ نے اچھی طرح چیک کر کے ٹٹول کے لینا ہے کہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی نہ, اور یہ اصل وہ جو مچھلی کے سر سے پتھر نکلتا ہے اس کو سنگے سرماہی کہتے ہیں. تو آپ نے 1 تولہ سنگے سرماہی لینی ہے اور 1 تولہ سنگے یہود لینا ہے. اور 1 تولہ آپ نے جو کھار لینا اور 1 تولہ کلمی چھوڑا. جو کھار بھی نمک ملا آ رہا ہے, کلمی چھوڑا بھی نمک ملا آ رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ نے کاغذ کر کے, مہنگی نہیں ہے, بس تھوڑی سی دو کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. تو کلمی چھوڑا آپ نے 1 تولہ لینا ہے اور 1 تولہ جو کھار لینا ہے. ٹوٹل کتنی چیزیں ہوگی؟ 4. یہ چاروں چیزیں ہم وزن ان کو پیسنے کے بعد آپ نے چائے والا ہاف چمچ بکری کے ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ کھلا دینی, ایک ہی خوراک. اور اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ نے الٹراساؤنڈ کروانی ہے. انشاءاللہ پتھری گردے کے اندر چھوٹی ہوگی, بڑی ہوگی, کیلشیم کی ہوگی, یورک ایسڈ کی ہوگی, وہ ریزا بن کر ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. اور 40 دن کے بعد آپ نے الٹراساؤنڈ کروانی ہے. جو پتھریاں توڑ کے پیشاب اگر ادویہ دے کے پانی سے 10 سے زیادہ پانی پلا کے وہ پتھری توڑ کے تو پیس بڑھا کے یورین ٹریک کے اندر پھنس جائے تو وہ پھر فوری سرجری کروانی پڑ جاتی ہے, کیونکہ کڈنی کے اندر جو پیشاب جمع ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ کے گردے جا رہے ہیں. بندہ کہتا ہے جان بچا لو, پریشن سے 2 کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ نوٹ فرما لیں, یہ جو میں نے نسخہ دیا اس کے ساتھ صرف 1 پاؤ ابلا ہوا بکری کا دودھ پلانا ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ بتا دیں کہ
2-3 माह चावल और चने की दाल नहीं खाए, या चने से बनी हुई कोई भी चीज, कड़ी है या पकौड़े हैं या चाबी टिक्की हैं, ये 2-3 माह के लिए छोड़ दे, क्योंकि जहां से पथरी खास होती है वहां जो गैप होता है उसको रिकवर होने में 2-2.5 माह लगते हैं। हमारे पास मरीज आके बताते हैं मैंने पहले भी पथरी की दवाई ली थी, किसी बंदे से वो निकल गई लेकिन फिर होगी। उसकी वजह यही होती है कि पथरी निकलने के बाद वो फिर चावल और चने की दाल और चने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो जो गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर जो गैप होता है उसके अंदर दोबारा पथरी जमा होनी शुरू हो जाती है। तो 2-2.5 माह के लिए आपने उसके चावल और चने की दाल बंद कर देनी है। तो इंशाल्लाह एक खुराक के बाद दोबारा दूसरी खुराक देने की नौबत नहीं आएगी। मखाने की पथरी भी इंशाल्लाह इससे खत्म होगी और गुर्दे की भी खत्म होगी और बगैर पेन के साथ भी होगी। तो अब उस्मानी साहब अगर कहेंगे तो फिर कोई दूसरा मॉडल पेश कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। यही नुस्खा जो रिजवान इन्होंने जाहिद हफीज साहब ने बताया है, इसी नुस्खे को मैं अपनी जाती तरकीब के साथ आप हज़रात के गोश्त गुजार करता हूँ और इंशाअल्लाह बहुत मुफीद अज़बस आप इसको पाएंगे। यही संगे सरमाही और यही हिजरुल यहूद, संगे सरमाही और हिजरुल यहूद 2 चीजें, इनको हम वजन पीस लें, बारीक कर लें। मिसाल के तौर पर अगर ये 5-5 तोला दोनों चीजें हैं, ये आपने सफूफ कर लिया, बारीक कर लिया, कोई कुश्ता नहीं करना, कुछ पकाना नहीं है, बस ऐसे ही इनको कूट के बारीक कर लें। 1 किलो आबे नींबू लें, देसी नींबू का पानी 1 लीटर, देसी नींबू का पानी 1 लीटर, ये दोनों 5-5 तोला का सफूफ उस आधे नींबू के अंदर गर्म करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता